اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، میں غفور مداوان آپ سے مخاطب ہوں۔ 8 فروری 2024 کو الیکشن ہو چکے ہیں۔ پورے پاکستان میں سے رزلٹ آنا شروع ہو چکے ہیں، رزلٹ کمپلیٹ ہونے والے ہیں سوائے قومی اسمبلی کے کچھ حلقوں کے، اور بلوچستان سے کچھ سیٹیں رہتی ہیں ابھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس الیکشن میں بڑی پارٹیاں، چاہے تحریک انصاف ہو، چاہے مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو، وہ اس الیکشن سے ایک طرف خوش بھی ہیں اور پریشان بھی ہیں۔ تو محترم ناظرین، میں نے آپ کو بتانا ہے کہ اس الیکشن میں جیت کس کی ہوئی، اس لیے کہ اس الیکشن میں کسی بڑی جماعت کو سادہ اکثریت نہیں ملی۔ کوئی بھی جماعت اکیلے حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو پھر جیت کس کی ہوئی؟ اس کا جواب آپ نے تھم نیل پر دیکھ لیا ہوگا کہ نظام جیت گیا۔ اب میں یہ وضاحت کروں گا اس ویلاگ میں کہ نظام نے کس طرح فتح حاصل کی اور یہ تینوں پارٹیاں اس نظام کا کس طرح جز اور حصہ ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی تک کے رزلٹ کے مطابق قومی اسمبلی میں پارٹی پوزیشن کیا ہے۔ ابھی کچھ رزلٹ آنا باقی ہیں، وہ نمبر آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، آپ کو میڈیا سے پوری پکچر واضح ہو جائے گی آج شام تک۔ تاہم اس ٹائم انڈیپینڈنٹ جن کو کہا جاتا ہے پی ٹی آئی بیک ہیں، یعنی تحریک انصاف کے امیدوار تھے، کیونکہ ان کا انتخابی نشان لے لیا گیا تھا، تو ان کی تعداد ہے 92۔ جو انڈیپینڈنٹ تحریک انصاف سے علیحدہ ہیں وہ ہیں 8۔ مسلم لیگ نون کے 73 ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے 54، ایم کیو ایم کے 17، جے یو آئی کے 4 یعنی 4، پی ایم ایل کیو کے 3، آئی پی پی کے 2، ایم ڈبلیو ایم مجلس وحدت المسلمین کا 1 ممبر ہے، مسلم لیگ ضیاء اس کا 1 ممبر ہے، اور باب پارٹی بلوچستان عوامی پارٹی کا 1 ممبر ہے قومی اسمبلی۔ اب اس کی تفصیل کے مطابق کسی ایک پارٹی کو سادہ اکثریت حاصل نہیں ہے، جو پارٹی بھی حکومت بنائے گی اس کو دوسری پارٹی سے اطاعت کرنا پڑے گا۔ اب اس تناظر میں جو رزلٹ آئے ہیں اس میں مختلف طرح کے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے، لیکن نظام کی فتح کی وجہ سے یہ تحفظات، یہ مسائل، یہ شروع ہوگا، آپ کو کچھ عرصہ ہی نظر آئے گا، بعد میں یہ سب پارٹیاں اپنا اپنا حصہ لے کر خاموشی سے بیٹھ جائیں گی۔ جو شور شرابہ کرے گا وہ کیوں کرے گا، وہ بھی میں آپ کو اس ویلاگ میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تینوں پارٹیوں کا نقطہ نظر اس الیکشن کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، تحریک انصاف۔ تحریک انصاف کے کارکن اور قیادت 8 فروری کی رات بہت خوش تھی، جشن بننا شروع ہو گئے تھے، لیکن 9 فروری سے ان کا اعتراض شروع ہو گیا۔ اختلافات الیکشن کے حوالے سے انہوں نے بیان کرنا شروع کر دیے ہیں، تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ وہ ان کو 150-170 سیٹیں ملنی تھیں، اور الیکشن جو ہے میں رزلٹ تبدیل کیے جا رہے ہیں، دامدی کی جا رہی ہے آر اوز کی طرف سے، الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ اس دوران کل کی خبر ہے کہ عمران خان صاحب نے جیل کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ 8 فروری سے پہلے جو ہو گیا وہ ہو گیا، یعنی جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا، اس کو آپ ماضی سمجھیں، اب جو الیکشن رزلٹ آئے ہیں ان کا احترام کیا جائے۔ اور تحریک انصاف کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہ مرکز میں بھی حکومت بنائے گی، پنجاب میں بھی حکومت بنائے گی، اور کے پی کے میں بھی حکومت بنائے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن مشکلات کا سامنا تحریک انصاف کو کیا گیا تھا، یا تحریک انصاف مشکلات میں رہی، ان کو پولنگ
جو ہے نا لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، الیکشن کمپین کرنے نہیں دی گئی، اس کے باوجود تحریک انصاف اتنا زیادہ ووٹ لینے میں کیسے کامیاب ہوئی؟ آپ اس بات کو ذہن میں رکھے، نظام کی فتح، اس کے پیچھے نظام کو بچانے کا رول کس پارٹی کا زیادہ رہا، یہ میں آپ کو ویلا کے اینڈ پر بتاؤں گا۔ دھاندلی کے الزامات لگ رہے ہیں تحریک انصاف کی طرف سے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ فارم 45 کے مطابق جو رزلٹ ہیں وہ فارم 47 سے ٹیلی نہیں کر رہے، ہمیں ہروایا گیا، ہم جیت رہے تھے۔ اس کے لیے میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ 2018 کے جو الیکشن ہوئے تھے اس میں پولنگ ڈے کے دن ہی پنجاب میں نون لیگ کے لوگوں کو ووٹ ڈالنے نہیں دیا گیا، کے پی کے میں ایم ایم اے متحدہ مجلس عمل جس میں زیادہ جے یو آئی کے لوگوں کو ووٹ ڈالنے نہیں دیا گیا۔ پولنگ کے بعد پنجاب میں نون لیگ اور کے پی کے میں جے یو آئی کے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال دیا گیا تھا، اور اس کے بعد کاؤنٹنگ کرتے ہوئے باقاعدہ ٹھپے لگائے گئے تھے اور جعلی طور پر تحریک انصاف کو الیکشن جتوایا گیا تھا، اور بدترین دھاندلی کی گئی تھی جس پر پاکستان کی سب جماعتوں نے اس کو مسترد کیا تھا۔ اب دھاندلی کی جو بدترین شکل 2018 میں ہوئی تھی، اس الیکشن میں اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہوا، بلکہ تحریک انصاف کو آزادی سے ووٹ ڈالنے کی اجازت دی گئی اور انہیں ووٹ ڈالا۔ تو اگر تحریک انصاف کے لوگ سوشل میڈیا پر جو پوسٹنگ کر رہے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، یا ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ یہ اظہار کر رہی ہے، تحفظات کا اظہار کر رہی ہے، تو پہلی بات یہ ہے کہ جو تحریک 2018 میں تحریک انصاف کو مسلط کیا گیا تھا، سلیکٹ کیا گیا تھا عمران خان صاحب کو، اس دھاندلی کے مقابلے میں اس الیکشن میں دھاندلی عشر اشیر بھی نہیں ہوئی۔ تو لہٰذا جو لوگ اس الیکشن پر میں ان لوگوں کی بات کروں جو اس نظام کا حصہ ہے، اعتراضات کر رہے ہیں اور تفضع کا اظہار کر رہے ہیں، وہ ایٹموں کی جنت میں رہتے ہیں، وہ کم عقل ہیں، اہم عقل کہ جو حق پرست لوگ ہیں وہ اگر 2018 کے الیکشن میں دھاندلی کا باولہ مچاتے رہیں، شور مچاتے رہیں، اور ابھی بھی اگر وہ دھاندلی کی بات کرتے ہیں تو ان کی بات سمجھ آتی ہے۔ تو لہٰذا محترم ناظرین، میں اس چینل کے ذریعے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ سب شور شرابہ ہوتا رہے گا، یہ نظام کا حصہ ہے، نظام جیت گیا۔ اب آئے نون لیگ کی طرف۔ مسلم نون کا معاملہ یہ بنا 8 فروری کو رات گئے تھے، ان کی جو قیادت تھی، ان کے جو کارکن تھے، وہ بڑے پریشان ہوئے کہ جو انیشیل رزلٹ آئے 2-3%، 5%، اس کے تحت مسلم نون کے حالات پتلے تھے۔ اب ہم ظاہر بات ہے جب تو 30% رزلٹ نہیں آتا، 40%، تو پکچر واضح نہیں ہوتی، لیکن وہ پریشانی کی حالت میں رزلٹ نہیں آ رہا تھا، تو وہ نون لیگ کی قیادت جو تھی مالٹا میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ چلی گئی پرائیویٹ، میاں نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز۔ اگلے دن یہ ہوا کہ پھر رزلٹ آنا شروع ہو گئے، تو اس کے مطابق نون لیگ کی پوزیشن بہتر ہونا شروع ہو گئی، اور پھر ظاہر بات ہے نون لیگ کی قیادت نے پھر 9 فروری کو شام کو میاں صاحب نے وضاحت میں تقریر کی اور یہ وضاحت کی کہ اب ہمارے پاس اکثریت نہیں ہے، لیکن سنگل بڑی پارٹی ہیں، ہم سب پارٹیوں کو دعوت دیتے ہیں کہ مل کر حکومت بناتے ہیں۔ لیکن میاں نواز شریف کے چہرے پہ افسردگی چھائی ہوئی تھی، کیونکہ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ کو سادہ اکثریت ملے گی، ہم آپ کو لا رہے ہیں، ہماری ساری گل ہو گئی۔ تو ایسے حالت میں نون لیگ نے اس طرح کمپین کی بھی نہیں، اور رزلٹ بہت توقع کے برعکس آئے، اور میڈیا کے تمام تجزیے غلط ثابت ہوئے، تو اب افسردگی چھائی ہوئی تھی۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ نظام جیت گیا، جو نظام نے کرنا تھا انہوں نے کیا۔ اس میں اب پریشان ہوں یا خوش ہوں، آپ نے اسی نظام کے تحت چلنا ہے۔ لیکن خوش کن بات نون لیگ کے لیے یہ ہوئی ہے کہ تحریک انصاف کے جو لوگ جیتے ہیں وہ آزاد امیدوار کاؤنٹ کیے جائیں گے، وہ پارٹی امیدوار نہیں ہیں، اور ویسے بھی ان کی اس طرح اکثریت نہیں ہے۔ ابھی جو لیٹسٹ خبر ہے اس کے مطابق کوئی 3-4 آزاد امیدوار نون لیگ میں شامل ہو گئے ہیں، اور ایم کیو کے 17 ممبر ملتے ہیں، تو یہ اکثریت بن جاتی ہے نون لیگ کی، برابر پی ٹی آئی سے آگے چلی جاتی ہے۔ اب آئے پیپلز پارٹی۔ پیپلز پارٹی 8 فروری سے خوش تھی، بلاول بھٹو زرداری
نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ رزلٹ بہت اچھا آ رہا ہے، اگرچہ کچھ مسائل آ رہے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کا ٹارگٹ ہی یہ تھا کہ ہم نے تو ایسی پوزیشن ہماری نہیں ہے، تو سندھ انہوں نے پہلے سے زیادہ سیٹیں لی، مرکز میں بھی اس پوزیشن میں آ گئے ہیں 54 ممبرس کے ساتھ، اور مزید کچھ اعضاء کو شامل کر کے وہ ایک بارگننگ پوزیشن میں آ جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نہ تحریک انصاف کو اکثریت حاصل ہوئی، دعویٰ ان کا یہی دعوے تو ہر پارٹی کرتی ہے نا، دعوے کا مسئلہ نہیں ہے، فیصلہ نظام نے کرنا ہے، کیونکہ یہ الیکشن نظام جیتا ہے۔ اب اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں ہماری ایک لوکل اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کا کردار کیا رہا ہے پاکستان کی ہسٹری میں۔ محترم ناظرین، یہ تو میں نے آپ کو انیشیل سچویشن بتائی پارٹی کی رائے، اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ نظام کی فتح کیسے ہوئی۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 1970s کے بعد دو پارٹیوں نے اس نظام کو چلانے میں اہم کردار ادا کیا، اس میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، یہ حکومت میں آتے بھی رہے ہیں، اپوزیشن بھی رہے ہیں، اس دوران مارشل لا بھی لگتا رہا۔ پاکستان میں مارشل لگتا ہے یا یہ سیاسی جماعتیں آتی رہی اقتدار میں تو وہ اسی نظام کے تحت آتی رہی، اور اس میں عالمی اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی شامل ہوتی تھی۔ تاہم اس عرصے کے دوران جو 50 سال ان کا حکومت بنتا ہے تقریباً، یہ جو 1900 آج تک جو بھی ان کا رول رہا ہے، اس میں عالمی اسٹیبلشمنٹ کا رول پیچھے ہوتا تھا، فرنٹ پر ہماری اسٹیبلشمنٹ آگے آتی تھی۔ تاہم 9/11 جب ہوا اس کے بعد جو عالمی اسٹیبلشمنٹ میدان میں آئی اور مسلم ممالک میں خاص کر اس نے ڈائریکٹ اپنا رول ادا کرنا شروع کر دیا۔ اب ڈائریکٹ رول اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ لوگ یہاں آ کر کام کرتے ہیں، بلکہ وہ اپنے جو مورے ہوتے ہیں ان کو لانچ کرتے ہیں ملکوں میں، سوسائٹی میں، ایک بیانیہ دیا جاتا ہے، ایک ایجنڈا دیا جاتا ہے، اس کے تحت وہ اپنا رول ادا کرتے ہیں، اور جو عوام کی جو نبض ہوتی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ اب معاملہ اس میں یہ ہوا کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات نظر آ رہی تھی کہ جو پیپلز پارٹی نون لیگ نے جن کے ذریعے حکومت کی وہ تھے جاگیردار، سندھ میں وڈیرے، کے پی کے بلوچستان میں خوانین یا سردار۔ اب جب الیکشن ہوتے تھے بڑے لوگ ووٹ ڈالتے تھے، نوجوانوں کا ووٹ ہوتا نہیں تھا، تو اوبیسلی الیکشن جیت جاتے تھے، نوجوانوں کو انٹرسٹ بھی نہیں ہوتا تھا اس طریقے سے۔ تو یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ اصل میں نظام کیا ہے، اگرچہ تو کبھی پیپلز پارٹی پر حملے ہوتے تھے، کبھی نون لیگ پر حملے ہوتے، سیاسی حملے کر کے اس نظام کو بچانے کی کوشش کی گئی، کبھی عملیت آ گئی، لیکن یہ بات بڑی گہرائی سے سوچی جا رہی تھی کہ اگر کہیں معاشرے میں یہ شعور آ گیا کہ اصل وجہ یہ نظام ہے، اس کو کیسے نظام کو تبدیل کیا جائے، جب نظام کی تبدیلی کی بات آئے گی تو ایک دوسرا نظام آئے گا، اس نظام کے علمبردار پاکستان میں نہ صرف موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، ان کو الیکشن کے ذریعے کروایا جاتا ہے، ادروائز ان کی پاپولیرٹی بھی یا لوگ بھی ہیں، لیکن ان کو آنے نہیں دینا آگے، یہ ایجنڈا تھا، لیکن یہ خطرہ موجود تھا۔ اس کے تحت 9/11 کے بعد پاکستان میں مشرف نے انلائٹن ماڈریشن کے نام پر لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا شروع کر دیا کہ لوگ لبرلزم کی طرف آئیں، سیکولرزم کی طرف آئیں، لیکن پاکستان میں عوام اور مذہبی قوتیں اسٹرانگ ہونے کی وجہ سے یہ بیانیہ کامیابی نہیں ہوا۔ 2010 کے بعد، اب اس کی ایک میں آپ کو اور دے دیتا ہوں، 2010-11 میں عرب سپرنگ شروع ہوا تھا، تیونس سے تحریکیں شروع ہوئی تھیں، تیونس، مصر، شام، لیبیا، یہ تحریکیں عالمی اسٹیبلشمنٹ چلوائی تھیں، اور جو پرانے حکمرانوں کو ہٹا کر نئے لوگوں کو لایا گیا تھا چونکہ نظام کا خطرہ پڑ گیا تھا۔ اب پاکستان میں یہ ہوا کہ پاکستان میں چونکہ اصل کام اسٹیبلشمنٹ کا رول بہت زیادہ تھا، تو اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا گیا 2010 میں، وہ تھا پروجیکٹ عمران خان۔ اس پروجیکٹ کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے عوام کو شعور دیا جائے، ایجوکیٹ کیا جائے، اس نظام کے بارے میں جو لبرلزم ہے، سیکولرزم کے بارے میں ایجوکیٹ کیا جائے، ان کو تعلیم دی جائے تاکہ وہ اس نظام پر جو بد اعتمادی بڑھ رہی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ لیکن اس میں ایک رکاوٹ یہ تھی کہ جو لوگ پاکستان میں سیاسی پاور بن چکے تھے، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہے یا پیپلز پارٹی ہے، ان پر چونکہ الزامات لگتے رہے کرپشن کے، ناانصافی کے، قانون توڑنے کے، یہ نظام کو چونکہ داغدار کر رہے تھے اور عوام کے اندر غصہ بڑھ رہا تھا، اور نوجوان چونکہ اس سے دور ہوتے جا رہے تھے، اور بعد جو کمیونٹی رہتی تھی پاکستان کی وہ بھی یہی کہتی تھی کہ پاکستان میں قانون کی حکومت نہیں ہے، نظام صحیح نہیں ہے جی، کرپشن بہت زیادہ ہے، یہ اس طرح چیزیں۔ اس تناظر میں جب عمران خان کو لانچ کیا گیا تو عالمی اسٹیبلشمنٹ اور لوکل اسٹیبلشمنٹ کا مشترکہ پروجیکٹ یہ تھا کہ پاکستان کے اندر اس نظام کو بچایا جائے،
یہ بہت ضروری تھا. اس کے لیے کیا تھا کہ اس نظام کی اصلاح کی جائے. اب اصلاح کیسی ہو گئی کہ جو لوگ کرپٹ ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، جو قانون کو نہیں مانتے، جو بدماشی کرتے ہیں، ان کا کلا کامہ کیا جائے، اور پاکستان میں اصل رول نظام کی جو امریکہ برطانیہ میں ہے اس کا نافذ کیا جائے، اور اس کے لیے جو دوسری قوتیں، مذہبی قوتیں ہیں، ان کو سیاسی طور پر باہر کیا جائے. اس کے تناظر میں 2011 سے عمران خان صاحب نے نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا. اس ٹائم وہ بچے جن کی 10 11 سال 12 سال عمر تھی، یا اس ٹائم جو 15 16 سال عمر تھی 2010 میں، یا جو بچے 10 11 سال تھے، وہ سنتے رہے سوشل میڈیا کے ذریعے کہ یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، چور ڈاکو چور ڈاکو چور ڈاکو فلسفہ وہ نوجوانوں کے ذہن میں جانا شروع ہو گیا، اور عمران خان کی پاپولرٹی نوجوانوں کے اندر بڑھنا شروع ہو گئی. اس کا رزلٹ 2013 کے الیکشن میں باقاعدہ آیا، جب 18 سال عمر کر دی گئی ووٹ ڈالنے کی، جس کے تناظر میں ایک کروڑوں ووٹ ایڈ ہوئے، اور انہوں نے باقاعدہ عمران خان کو زیادہ ووٹ ڈالا. یہ سلسلہ چلتا رہا. کے پی کے میں پہلا پروگ کے پی کے میں تھا عمران خان کا. وہاں پر اس کے پی کے میں نوجوانوں کو جو مذہبی ووٹ زیادہ تھا اس کو ٹچ کیا، ٹارگٹ کیا، اور یہ کہا کہ یہ چور ڈاکو چور ڈاکو چور ڈاکو کے ساتھ یہ مذہبی لوگ بھی اسلام نہیں چاہتے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ دراصل عالمی ایجنڈے کا حصہ تھا کہ پاکستان کے نوجوانوں کو ذہن سازی کرو کہ اسلام وہی ہے، آپ جو نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، بس ٹھیک ہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں، مفادات کے لیے سب لوگ لگے ہوئے. اس 2018 میں جب الیکشن ہوئے، ایک نوجوان نے بہت بڑا ووٹ ڈالا. پھر عمران خان کو باقاعدہ دھاندلی کر کے سلیکٹ کیا گیا. یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ اور لوکل اسٹیبلشمنٹ کا مشترکہ پروجیکٹ تھا، جس کے تحت آپ دیکھتے ہیں کہ عالمی میڈیا پر اس طرح کا کوئی حملے نہیں ہوئے الیکشن کے حوالے سے. اب اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس الیکشن میں ابھی سے آپ عالمی میڈیا دیکھنا شروع کرتے ہیں تو وہ تحفظ کا اظہار کر رہے ہیں. ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ تحریک انصاف کو اکثریت ملنی چاہیے تھی. اب وہ لوگ کس ایجنڈے پر چل رہے ہیں؟ ان کا ویژن کیا ہے؟ ان کا ویژن، ان کے نقطۂ نظر، ان کی فکر عالمی ہے، اور عالمی وہ نظام جو سیکولر لبرلزم ہے. پاکستان میں 75 سالوں سے وہی عالمی نظام چل رہا ہے. ہاں، پاکستان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عالمی نظام سے مطابقت نہیں رکھتی، اور وہ ان کو ختم کرنے کے لیے پاکستان میں لبرلزم اور سیکولرزم کے جو علمبردار لوگ ہیں ان کا ہولڈ ضروری ہے. اور اب نوجوانوں کے اندر یہ شعور آ گیا ہے، ایجوکیٹ کر دیا گیا، اور اس نظام کا حصہ بننا شروع ہو گئے عمران خان کی شکل میں. لیکن 2018 کا یہ پروجیکٹ اس ٹائم ناکام ہوا جب یہ 2 3 سال کے اندر جو حکومت کی عمران خان صاحب نے وہ کوئی پرفارم نہیں دکھا سکی، اور جس کی وجہ سے عوام کے اندر مایوسی پھیلنا شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں لوکل اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان میں اختلافات شروع ہوئے. عالمی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ تھی. یہی وجہ ہے کہ جو ہی عمران خان کی حکومت ہٹائی گئی، عمران خان میدان میں آیا، اور ملک کے اندر بھی سپورٹ سے حاصل ہوئی، اور عالمی سطح پر لوگ میدان میں نکل کر اس کی حمایت میں نکل آئے، اور عالمی سطح پر جو لابیز ہیں وہ اس کے پیچھے آ گئے. اب جب عالمی اسٹیبلشمنٹ اور لوکل اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک کلیش پیدا ہو گیا عمران خان کی وجہ سے، تو لوکل اسٹیبلشمنٹ پریشر میں ہونے کی وجہ سے جلد سے جلوس کرنے کی اجازت دی گئی اس کو. لیکن ایک بات آپ کو ماننا پڑے گا کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے پاکستان میں اپنے نظام کو بچانا ہے، تو وہ تو بہترین پروجیکٹ عمران خان ہے. لیکن اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی زیادہ ہو جائے اور اسٹیبلشمنٹ مجبور ہو یا اسٹیبلشمنٹ نہ چاہتی ہو تو ہمارا پروگرام کامیاب نہیں ہو سکتا. لہٰذا لوکل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات کبھی خراب نہیں کرتے. یہ بات مشہور ہے کہ جب بھی پینٹاگون کو فیصلہ کرتا ہے وہ جی ایچ کیو سے بات کرتا ہے. یہ کلیئر بات ہے، ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کس کی حکومت ہے. یہ ظاہر بات ہے شور شرابہ ہوا مزید جو ہے نا، یہ جو اس دوران عمران خان صاحب نے جو تحریک چلائی، اور یہ بار بار یہ کہتے گئے کہ یہ مجھے تو کہا گیا کہ چور ڈاکو چور ڈاکو، دوبارہ اقتدار اٹھا لیا. یہ ایک ایسی بات تھی عمران خان صاحب کی کہ نوجوانوں کو اپیل کر رہی تھی. مزید 2024 کے الیکشن میں 2.5 کروڑ سے زیادہ ووٹ ایڈ ہوئے، ان میں سے اکثریت عمران خان کو ووٹ پڑا، اور اس طریقے سے تحریک انصاف دوبارہ ایک بڑی پارٹی بن کر سامنے آئی ہے. اگرچہ لوکل اسٹیبلشمنٹ نے اپنے نظام کے تحت بلہ نشان لے لیا اور بہت سے کیسز بنا لیے، یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف کو ووٹ ڈالنے دیا گیا. اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اتنی مخالف تھی عمران خان کی تو اس کو ووٹ کیسے پڑ گیا؟ تو یہ میں آپ کو بتا دوں تو کلیئر بات کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نہ چاہتی تو عمران خان صاحب کو ووٹ نہیں پڑ سکتا تھا.
لیکن ووٹ اس لیے پڑا کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا اور لوکل اسٹیبلشمنٹ نے اس معاملے کو ایڈجسٹ کیا. اب یہاں پر کیا مسئلہ پیدا ہوا کہ جو مشرق بات آ گئی عالمی اسٹیبلشمنٹ اور لوکل اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، وہ تھا نظام، کہ نظام کو بچاؤ. اگر نوجوان لوگ ووٹ نہیں ڈالیں گے تو نوجوانوں کا اعتماد اس نظام سے اٹھ گیا، اور اگر ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ عمران خان عالمی اسٹیبلشمنٹ کا مورا ہے، تو پھر وہ تو کہیں گے جی ہم ان تینوں پارٹی کو مانتے ہی نہیں. تو پھر وہ لوگ سوچیں گے کہ حل کیا ہے اس کا. تو حل تو یہ ہے کہ یہ باطل نظام کو تبدیل کر کے ایک اعلیٰ نظام لایا جائے. اس کے علمبردار پیٹ رہے ہیں، اپنی دعوت دے رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن پاکستان میں جو میڈیا ہے وہ اس نظام کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. اور آپ دیکھتے ہوں گے میڈیا میں صرف انہی تین پارٹیوں کی کوریج کی گئی، انہی تینوں بات کی جاتی ہے، کیونکہ یہ تینوں پارٹیاں اس نظام کا حصہ ہیں. اب عمران خان صاحب نے کیا ادا کیا؟ عمران خان صاحب کے پیشن یہ تھا کہ اگر جو غصے میں آ کر لوگ بائیکاٹ کر جاتے ہیں تو یہ نظام گڑبڑ ہو جائے. اب انہوں نے اس نظام کو بچانے کے لیے جیل سے ایک ہی اپیل کی کہ میں قوم سے اپیل کرتا ہوں ووٹ ڈالیں، اور نوجوان انہوں نے کہا ووٹ ڈال. اب یہ نوجوان جو کروڑوں نوجوان جنہوں نے ووٹ ڈال دیا، یہ عمران خان پیچھے کھڑے ہو گئے. اب اس نظام کی کتنی بڑی کامیابی ہے. ان کو جتنا کچھ کہتے رہے کہ یہ نظام غلط ہے، یہ عمران خان مورا ہے، وہ نہیں مانے. یہ بات عالمی نظام نے کامیابی حاصل کر لی. یہ اب نوجوان جو جتنے 18 سال سے 20 سال 22 سال 23 سال 25 سال 26 23 سال، اور پیچھے جو نوجوان آ رہے ہیں 15 14 سال 5 سال 10 12 سال، وہ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے. اب ایسی ذہن سازی کی گئی کہ اصل میں ہمارا ہیرو عمران خان ہے، اور عمران خان کا مقصد کیا؟ اس نظام کو بچانا. جب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نظام کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں، تو وہ نظام کی تبدیلی کی بات نہیں کرتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں وہ چیزیں جو عالمی نظام کے مطابق نہیں رکھتی، ان کو ختم کر کے، اور عالمی نظام جس طرح امریکہ اور برطانیہ میں صحیح نظام چل رہا ہے، پاکستان میں کرپشن، لا قانونیت اور ختم کر کے وہ لبرل سیکولر مادر پدر آزاد نظام جب تک نہیں بنے گا تو پاکستان میں تبدیلی نہیں آ سکتی. یہ ہے وہ پس منظر جو میں نے آپ کو بتایا. تو محترم ناظرین، اسی لیے اس نظام کے تحت کسی پارٹی کو اکثریت نہیں دے گی، کیونکہ معلوم ہے کہ نظام کو کنٹرول کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ نے، اور اسٹیبلشمنٹ نے عالمی اسٹیبلشمنٹ کرنا ہے. اب آپ کہیں گے کہ جی عمران خان کو پھر ابتدا میں آنا چاہیے تھا. تو یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا نہیں ہے. ان کا تو مقصد یہ تھا اپنے نظام کو بچانا. عمران خان کی جب تک ان کو ضرورت ہے وہ چلتا رہے گا، جب ضرورت ختم ہو جائے گی تو ایک کام تو عمران خان سے انہوں نے کروا لیا کہ پاکستان میں کروڑوں نوجوانوں کو، کروڑوں لوگوں کے اندر یہ ذہن سازی کر دی گئی کہ عمران خان کا ہیرو ہے. اگلے 10-15 سال جو ہے نا اس کے ساتھ چلتے رہیں گے، پھر نیا بندہ آ جائے گا، اور اس طریقے سے یہ نظام محفوظ رہے گا، تحفظ ہوتا رہے گا. اور جو لوگ اس نظام کی تبدیلی کی بات کریں گے ان کو آپ دیکھیں گے میڈیا کے لیے ٹرائل کیا جائے گا. یہی پی ٹی آئی کی جو لوگ ہیں ان کو گالیاں دیں گے سوشل میڈیا پر. اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ اسلام یا اس نظام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں سوشل میڈیا میں کیا کچھ کہا جا رہا ہوتا ہے، اور اس میڈیا میں کیا تبصرے کیے جا رہے ہوتے ہیں. محترم ناظرین، الیکشن کے حوالے سے آج کا ویلاگ میرا یہاں ختم ہوتا ہے، اس بات کے ساتھ اس الیکشن میں نظام جیت گیا. شکریہ.